کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد ہندوستان سے تعلق رکھنے والے بہت سے احباب بیرون ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومت نے وندے بھارت مشن کے تحت ان میں سے کچھ لوگوں کو لانے کا بندوبست کیا ہے، لیکن بہت سے احباب اب بھی بیرون میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ کس طرح یہاں سے نکلنے کا انتظام ہو سکے۔ ان حالات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان افراد کے لیے اپنی دنوں رات کی محنت صرف کر رہے ہیں، جن میں ایک اہم نام جناب عتیق الرحمان صاحب منیری کا بھی ہے، جو قوم کے مخلص معاونین کے ساتھ مل کر ان افراد کو وطن لوٹانے کے لیے کوشاں ہیں۔ سیکنڈ چارٹر فلائٹ آ رہی ہے، اس میں کل 185 پیسنجرز ہیں، 25 to 30% اور مور دین 40% فیملیز ہیں، حاملہ عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ خبر کے لیے ہم یہاں راحت الخیمہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ تھوڑے پیسنجر سے ان کا اظہار خیال لے لیں گے۔ ہم 10 سال سے کام کر رہے ہیں، مگر ایسا پہلا موقع آیا دبئی میں، بہت تکلیف اٹھانا پڑا، کام کرتے بھی لوگوں کو سیلری پورا نہیں ہوتی تھی، اسی لیے عتیق بھائی نے ایک بڑا قدم اٹھایا کہ ایک بھٹکل کے بچوں کے لیے بہت بڑی راحتی ہے، اور جن لوگوں انہوں نے وزٹ پہ اور جو پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ایک سہارا دیا عتیق بھائی نے اور ان کی ٹیم نے۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور اسی طرح سے آگے بڑھ کر دوسرے لوگ بھی آگے آئیں اور عتیق بھائی کی طرح کام کریں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، جو بیچارے یہاں پہ پھنسے ہوئے تھے ان کے چہروں پہ خوشی دیکھ کے ان کی خدمت میں اپنا حصہ لگاتے ہوئے جانی طور پر بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خیر آفیت کے ساتھ ہم پہنچیں گے اور خیر آفیت کے ساتھ اپنے عیال کے ساتھ جا کر ملیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ راس الخیمہ ایئرپورٹ پر جناب عتیق الرحمان صاحب منیری نے فکر و خبر نمائندے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اللہ کا احسان بجالاتے ہوئے اس جدوجہد میں ان کا ساتھ دینے والے تمام افراد اور اداروں کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان مانتا ہوں کہ ہماری جو پہلی پرواز نکلی یہاں سے 12 جون کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ خیر عافیت سے پہنچ گئے۔ ثانیاً ہم کوشش کر رہے تھے کہ دوسری فلائٹ کا کسی بھی طرح سے سلسلہ بن جائے۔ اس کام میں خوش دلی سے کرنے کے لیے ہماری کمیٹی کے ارکان جس طرح سے ساتھ دیے، میں فرداً ان سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے قائد قوم جناب SM خلیل الرحمان صاحب کی سرپرستی میں کام عمل میں آیا، اور اس میں جنہوں نے اس کام میں بہت زیادہ دلچسپی دکھاتے ہوئے جو کام کیا ہے اس کا میں اگر فرداً شکر ادا نہ کروں تو ناانصافی ہوگی، اور اس میں نمایاں کردار ادا کرنے میں ہمارے جناب ابو محمد مختصر صاحب جو پہلے ہی دن سے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ کام کو انجام پذیر دینے میں خصوصاً ہماری دعاؤں میں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، ہمارے وطن عزیز کے علماء کرام اور صاحب رائے اور عورتیں، مائیں، جنہوں نے بھی دعائیں کی، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اور اسی طرح سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے کمیٹی میں کام انجام دیے، فرداً میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دیکھتا ہوں کہ سب ایک جٹ بن کر جو طاقت ابھری ہے، اور یہ نوجوانوں نے واضح کر دیا کہ کوشش میں اگر نیت ہو تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ کامیابی اور الحمدللہ نیک نامی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کا صحیح حقدار بناتا ہے۔ جو محنتیں اور جو لگن اور جو تکلیفات کا سامنا ہوا ہے ہمارے نوجوانوں نے، خاص کر کے ہماری کمیٹی میں شامل ہیں جن کا نام فرداً اس وقت میں تو لے نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی، بھوک حرام کی، نہ اطمینان دیکھا، نہ خوشی دیکھی۔ سبوں نے جس طریقے سے کام کیا ہے واقعی لائق فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے۔ خاص کر کے یہ جو راس الخیمہ کا جو ایئرپورٹ ہے ان کے ذمہ داروں کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور جو اسپائس جیٹ ایئر لائن کی طرف سے ہمیں بھرپور تعاون ہوا ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور خاص کر کے UAE حکومت نے جو ہمیں تعاون کیا ہے اور ہر طرح سے ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے
کرم فرما جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت تندرستی اور لمبی عمر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی خدمات ہیں وہ قبول فرمائے اور ہماری ہندوستان کی حکومت جو ہے جو ہمیں اس طرح سے جو تعاون ملا ہے حکومت کی طرف سے میں ان کا بھی دلی گہرائی سے شکر گزار ہوں۔ 12 جون کو پہلی چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے 184 افراد کے بھٹکل پہنچنے کے بعد آج دوسری چارٹرڈ فلائٹ 181 مسافروں کو لے کر آج رات منگلورو کے ہوائی اڈے پر اتر رہی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ان افراد کو کوارنٹائن کا اہم مسئلہ درپیش ہے۔ فیملیز کے لیے کولا پیراڈائز جبکہ بقیہ افراد کے لیے علی پبلک اسکول بھٹکل کے ہاسٹل میں کوارنٹائن کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ علی پبلک اسکول بھٹکل کے رہنما جناب محمد الیاس صاحب ندوی نے اس موقع پر فکر و خبر کو بتایا کہ مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کے تعاون سے یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں اور کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے تمام تر سہولیات کا نظم ہو اور ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرات ہمارے لیے نہایت خوشی کا موقع ہے کہ دبئی سے اس وقت رات کو انشاءاللہ جو چارٹرڈ فلائٹ آنے والی ہے اس میں جو ہمارے برادران ملت ہے اور برادران قوم ہے ان کی رہائش کا جو ہے موقع ہمارے علی پبلک اسکول کے کیمپس میں واقع ہاسٹل میں کیا گیا ہے۔ یہ بھی ہمارا الحمدللہ علی پبلک اسکول قومی ادارہ ہے اور قومی ادارے کو قومی افراد کی خدمت کے لیے دینا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پورے سکون کے ساتھ اس کیمپس میں ان کا وقت گزرے گا اور وہ صحت مند ہو کر انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے۔ میں تنظیم کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ جب انہوں نے درخواست کی تو ہم نے اپنی انتظامیہ ممبران کے ساتھ مشورہ کر کے ان کو دینا طے کیا اور اسی وقت ماشاءاللہ تنظیم کے ذمہ داران برابر فکر مند تھے کہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ بہت ساری چیزیں یہاں پر نہیں تھی، کمی تھی، انہوں نے پوری فراخ دلی کو ثبوت دیا اور چیزیں خرید کر یہاں لا کر زیادہ سے زیادہ وہاں آرام پہنچانے کی انہوں نے فکر کی ہے۔ یہاں پر الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہر سے دور بھی ہے، پرفضا مقام بھی ہے، اچھا کیمپس بھی ہے اور تمام سہولتیں رہائش کے لیے یہاں پر بیک وقت ایک ہی عمارت میں دستیاب ہے۔ 100 سے زائد جو ہے کچھ افراد یہاں قیام پذیر ہوں گے اور ان کے لیے الحمدللہ 40 ٹوائلٹ اور 40 جو ہے ہمارے پاس جو ہے باتھ روم موجود ہے اور کچن روم بھی ہے، نماز کے لیے ہال بھی ہے اور ہر طرح کی سہولتیں یہاں پر گرم پانی کی اور ٹھنڈے پانی کی اور کھانے پینے کی فراہم کی گئی ہے۔ آج رات کو یہ وقت انشاءاللہ یہاں پہنچ رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باقی اور جو لوگ ہمارے پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں دوسرے ملکوں میں یا ہندوستان سے باہر یا ہندوستان کے اندر، اللہ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ جلد جو ہے اپنے وطن اور اپنے گھر پہنچا دے گا۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جو ہم پر جو ہے اس وقت جو ہے بطور آزمائش آئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جلد ختم فرمائیں گے، پوری دنیا سے اور پورے عالم اسلام سے اور ہمارے ملک سے، ہمارے صوبے سے اور ہمارے شہر سے بھی۔ مجلس اصلاح و تنظیم کے جنرل سیکریٹری مولوی عبدالرقیب ایم جے ندوی نے بتایا کہ بیرون سے بھٹکل لوٹنے والوں کو کوارنٹین کرنے کے لیے ہمیں ایسے مقام کی تلاش تھی جہاں تمام تر سہولیات میسر ہوں۔ علی پبلک اسکول کے ذمہ داروں نے اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام تر سہولیات فراہم کرانے میں ہمارا بھرپور تعاون کیا ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری اور ایک دبئی سے اور ایک چارٹرڈ فلائٹ جس کو ہمارے وی پی وائس پریزیڈنٹ جناب عطیق الرحمان صاحب منیری آرگنائز کر رہے ہیں اور وہ بھی اس آنے والے مسافرین میں شامل ہیں۔
इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सुबह 6-7 बजे तक ये लोग भटकल पहुंचेंगे। जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की, उसके हिसाब से यहाँ पर जितने दिन उनको क्वारंटीन किया जाना है उतने दिन यहाँ पे उनको इंशाअल्लाह क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिन। और चूँकि इन बड़ी तादाद में चूँकि लोग आ रहे हैं तो इनके लिए क्वारंटीन का मसला बहुत बड़ा मसला, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारे APS के और मौलाना इलियास नदवी के कि हमने आज से एक 15-20 दिन पहले यहाँ के मौजूदा हालात को सामने रखते हुए हमने उनसे गुजारिश की कि चूँकि इतना बड़ा कैंपस और इतनी बड़ी तादाद में हम हमारे बाहर से आने वालों के लिए हम उनको एक ही जगह पे क्वारंटीन कर सकें, तो इसके लिए हमारे पास ऐसी कोई बड़ी जगह मैसर हमारे सामने नहीं है। और मौलाना ने इस वक्त की नज़ाकत को और सूरत हाल को समझते हुए उन्होंने बड़ी खुशदिली के साथ जो है हमें क्वारंटीन के लिए न सिर्फ उन्होंने हमें ये जगह तंजीम के लिए फराहम की, बल्कि अपनी तरफ से वक्तन फ़ौक़्तन यहाँ पे आते रहे और आकर के वो खुद हमारे साथ जायज़ा लेते रहे और जो कुछ यहाँ पे इंतजाम करने थे उसमें वो बिल्कुल हमारे साथ शाना बशाना रह करके उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। मसाइल कुछ हमारे लिए इस दौरान आए, बहुत बड़ा मसला हमारे लिए कोविड सेंटर, कोविड एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का मसला बहुत बड़ा हमारे लिए मसला था। सेकेंड फेज में अभी गुज़श्ता चंद दिनों से बहुत बड़ी तादाद में जिस तरह से केसेस, पॉजिटिव केसेस भटकल में आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारी अमेरिका में रहने वाले हमारी कम्युनिटी के हमारी मोहतरमा खदीजा काजिया साहबा और उनके घर वालों ने इस वक्त की बहुत बड़ी बुनियादी ज़रूरत को महसूस करते हुए उनकी बिल्कुल जो नई बिल्डिंग थी जो इस साल जो है उन्हें माह अगस्त के मिड में उन्हें इनॉग्रेट करना था, उन्होंने कोविड सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए हमें मुहैया की। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम उनके भी कि इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत को उन्होंने हमारी कौम की उन्होंने पूरा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त जो है तकरीबन वहाँ पे उस हॉस्पिटल में जो हमारा हॉस्पिटल तो नहीं कह सकते, जो कोविड केयर जो हमारी यूनिट है, जो सेंटर है, केयर सेंटर है, तो वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 120 अफराद वहाँ पे एडमिट हैं। APS में 102 बेड का इंतज़ाम किया गया है, बाकी 75-78 बेड्स पोला पैराडाइज में इंतज़ाम हुआ है। और इन लोगों को मैंगलोर से भटकल पहुँचने के लिए मंगलूर जमात मुस्लिमीन भटकल ने बसों का इंतज़ाम किया है और लगेज के लिए भी ट्रकों का इंतज़ाम किया गया है। और उनका रास्ते में खाने के लिए स्नैक्स का भी मंगलूर जमात ने अपने ज़ेर एहतमाम किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब हज़रात को खैरात के साथ अपने भटकल में पहुँचा दे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में यहाँ पहुँचा दे।